میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے علی تو قیامت کے دن جنت کو بھی تقسیم کرنے والا ہے اور جہنم کو بھی تقسیم کرنے والا ہے، یعنی قیامت کے دن جنت تقسیم ہوگی علی کے ہاتھ سے، جہنم بھی تقسیم ہوگی علی کے ہاتھ سے۔ میرے ایک عزیز نے شعر لکھا تھا کہ ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ لیکن یہاں پہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں اگر کوئی اتنا بدبخت ہو جائے اور علی کی دشمنی میں اتنا اندھا بہرا گونگا اور پاگل ہو جائے کہ وہ کہے کہ ٹھیک ہے مجھے جہنم میں جانا تو گوارا ہے لیکن علی کے پاس آنا گوارا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے جہنمیوں کے لیے بھی یہ رکھا کہ ٹھکانا چاہیے تو علی کے پاس آنا ہوگا۔ علی قسیم جنت و جہنم کا نام ہے۔ قیامت کے دن جنت بھی بٹے گی علی کے ہاتھ سے اور جہنم بھی بٹے گی علی کے ہاتھ سے۔ یہ مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان ہے۔ اور پھر اس کے بعد مولا مشکل کشا کی شان ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر، وہ قدم ناز کہ جس کے قدم سے نالین وابستہ ہو جائے تو کہنے والے عاشق کہتے ہیں جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاکے حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت کا قدم اگر عرش پر پہنچتا ہے تو عرش کو معراج نصیب ہوتی ہے۔ جس کے قدم کی یہ شان ہے اس کے کندھوں کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ لیکن میرے آقا فتح مکہ کے دن مولا علی سے کہتے ہیں علی میرے کندھوں پہ چڑھ جاؤ، اور کندھوں پہ چڑھ کر کے جو ہے ان بتوں کو توڑ دو۔ مولا کائنات کہتے ہیں حضور نے مجھے اپنے کندھوں پہ چڑھایا اور میں نے اپنے آپ کو اتنا بلند محسوس کیا ایسا لگتا تھا کہ جیسے میں آسمان کے کناروں کو چھو لوں گا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں پیارے ناظرین ذرا غور تو فرمائیں، ہے کوئی ایسا جو مصطفیٰ جان رحمت کے کندھوں پہ چڑھے؟ مصطفیٰ جان رحمت جسے کندھوں پہ چڑھائے یہ مولا کائنات ہے جس کو حضور اتنا پیار دیتے ہیں اپنے کندھوں پہ۔ ایک بات اور عرض کروں، کندھوں پہ چڑھانے کی یہ ایک روایت صرف نہیں ہے، صرف یہ روایت جو ہے وہ فتح مکہ کے موقع پر نہیں ہے بلکہ ہجرت سے پہلے بھی حضور علیہ السلام نے کئی مرتبہ مولا کائنات کو اپنے کندھوں پہ چڑھایا۔ اس لیے کہ ابھی مکہ فتح نہیں ہوا تھا، مولا کائنات خود اس کے راوی ہے، مولا مشکل کشا فرماتے ہیں ابھی ہجرت نہیں ہوئی تھی، حضور علیہ السلام نکلے اپنے گھر سے اور میں بھی نکلا تو آقا نے فرمایا علی میرے کندھوں پہ چڑھ جا اور کندھوں پہ چڑھ کر کے ان بتوں کو چپکے سے توڑ دے۔ تو میں نے جو ہے وہ حضور کے کندھوں پہ چڑھ کر کے پھر میں نے جو ہے وہ پیتل کے بتوں کو اپنے ہاتھ سے قریب کیا اور جب میں نے نیچے گرایا تو وہ ایسے ٹوٹ پڑے حضور کے فرمان کے مطابق جیسے کانچ کے شیشے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ پھر جلدی سے ہم دونوں خاموشی کے ساتھ نکل کر چلے گئے تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے۔ یہ ہے مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان۔ تو مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ اپنے کندھوں پر چڑھایا اور فرمایا کہ ان بتوں کو توڑ دو۔ پھر اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ تبوک کے موقع پہ مولا کائنات کو اپنا نائب کہہ کر کے مدینہ منورہ کے اندر مقرر کیا۔ تو چونکہ مولا مشکل کشا فرماتے ہیں کہ مجھے دو چیزیں بہت پسند ہیں، ایک تو یہ کہ جب سب سو جائیں اس وقت میں نماز پڑھوں اور اللہ کی راہ میں تلوار چلاؤں، یہ مجھے بہت پسند ہے۔ لیکن تبوک کے موقع پہ حضور نے فرمایا کہ آپ کو مدینہ منورہ میں رکنا ہے۔ تو مولا کائنات رو پڑے اور رونے کے بعد عرض کرتے یا رسول اللہ آپ مجھے بچوں پر اور عورتوں پر جو ہے وہ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اے علی کیا تو اس بات پر خوش نہیں ہے کہ تو میرے لیے ایسا ہی ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے، لا نبی آبادی مگر میرے بعد جو ہے وہ کوئی نبی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد قربان جائیں مولا مشکل کشا سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اللہ اکبر کیا شان ہے۔ جب خیبر کا دروازہ آپ نے اپنے دوسرے ہاتھ سے بائیں ہاتھ سے اکھاڑ کر کے پھینکا تو ہمارے علماء محدثین نے لکھا ہے کہ جس دروازے کو دوسرے ہاتھ سے بائیں ہاتھ سے مولا کائنات اکھاڑ کر کے پھینکتے ہیں بعد میں لوگوں نے اٹھانا چاہا تو 70 لوگوں نے مل کر کے اس دروازے کو اپنی جگہ سے کھسکایا۔ یہ مولا کائنات کی طاقت و قوت کا عالم ہے۔ اور مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جو خیبر کا دروازہ اکھاڑ کر کے پھینکا، بعض مورخین نے اور جدید مورخین نے اس کی تحقیق کر کے بتایا کہ خیبر کے دروازے کا وزن 150 من بتایا جاتا ہے۔ مورخین نے اور محققین نے پتہ نہیں کہاں تک اس میں انصاف کیا، لیکن 150 من بتاتے ہیں وہ تاکہ 70 لوگ، 70 مجاہدین، 70 صحابہ نے مل کر کے اس کو اٹھایا تب وہ اپنی جگہ سے ہلا۔ اور یہ مولا کائنات ہے کہ دوسرے ہاتھ سے اس کو اکھاڑ کر کے پھینک دیتے ہیں۔ اسی طرح مولا مشکل کشا کی شان میں حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں
یہ تفسیر مظہری کے جو مصنف قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، یہ مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ ہیں، اور یہ سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے امام ہیں۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں تفسیر مظہری میں کہ آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر مصطفیٰ جان رحمت کے دور تک جتنے لوگوں کو بھی ولایت ملی ہے وہ فیضان علی مرتضیٰ کی وجہ سے ولی بنے ہیں۔ یعنی جو بھی ولی بنا ہے، چاہے حضرت آدم علیہ السلام کے دور کا ولی ہو، نوح علیہ السلام کے دور کا ولی ہو، موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ولی ہو، عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا ولی ہو، جتنے ادوار میں اولیاء ہوئے ہیں وہ سب علی مرتضیٰ کے فیضان سے ولی ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر! جو علی پیدا ہونے سے پہلے ولایت تقسیم کرتا ہو وہ پیدا ہونے کے بعد کیا تقسیم نہیں کر سکتا؟ یہ شان ہے مولا مرتضیٰ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی۔ اسی لیے آپ کو خاتم الولایت کہتے ہیں، آپ کو سید الاولیاء کہتے ہیں، آپ کو سردار اولیاء کہتے ہیں، اور بلکہ یہاں تک ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ جو بھی ولی بننا چاہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ اکبر مولائے کائنات کا دامن تھامے بغیر ولی نہیں بن سکتا۔ آج پوری امت میں جب بھی لوگ علی کا نعرہ لگاتے ہیں، امداد کے لیے کسی کو طلب کرتے ہیں تو یا علی مشکل کشا کا نعرہ لگاتے ہیں، بلکہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میرے والد شاہ عبدالرحیم کے پاس جب کوئی مصیبت زدہ آتا، جنوں کا ستایا ہوا آتا، چڑیلوں کا ستایا ہوا آتا، سحر جادو میں مبتلا انسان آتا، اور آ کر کے وہ شاہ عبدالرحیم سے کہتا حضور کوئی تعویذ عطا کر دیجئے تاکہ مشکلات سے نجات ہو جائے، تو شاہ ولی اللہ حضرت شاہ عبدالرحیم جو شاہ ولی اللہ کے والد ہیں، شاہ عبدالرحیم جو شاہ ولی اللہ کے والد ہیں، وہ کیا کرتے؟ وہ یہی کرتے، جب بھی کوئی مصیبت زدہ آتا تو اس کو لکھ کر دیتے لِخَمْسَةٌ اُطْفِي بِهَا حَرَّ الْوَبَاءِ الْحَاتِمَةِ الْمُصْطَفَى وَالْمُرْتَضَى وَابْنَاهُمَا وَالْفَاطِمَةِ، یہ نام لکھ کر کے ان کو دیتے، علی پاک کا، ان کی پیاری زوجہ کا، ان کے شہزادوں کا، اور اس کے بعد اللہ اکبر ان چاروں کے آقا و مولا اور جد سادات مصطفیٰ جان رحمت کا نام ہوتا۔ یہ مصیبتوں سے حل کا علاج بتایا جاتا۔